اور کون کہتا ہے کہ شیعوں میں اختلاف ہے؟ یہاں ایم ڈبلیو ایم کے دوست بھی بیٹھے ہوں گے، شیعہ علماء کونسل کے بھی، آئی ایس او کے بھی، جے ایس او کے بھی، ماتمی سنگتوں کے بھی، جی بندے اور چٹیوں والے بھی، کنڈھے کلابے والے بھی، یہاں سب بیٹھے ہیں نا۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ شیعوں کو لڑوانے کی کوشش کرنے والے ذرا کان کھول کے سنیں، تمہارے ارادوں پر اوس پڑ چکی ہے، مستقبل تشیع کا ہے، کل حسینیوں کا ہے، حجاب ہٹنا شروع ہو گئے، حقائق کھلنا شروع ہو گئے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، لوگوں کی الجھنیں دور ہو رہی ہیں، اس دروازے پہ بالآخر سب کو آنا ہے۔ مجھے تو یہ منطقی سمجھ میں نہیں آتی کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر۔ بھائی وقت کی تنگی، وقت بھائی وقت میرے پاس کم ہے اور ان کی عقیدتیں بہت زیادہ ہیں، تو مجھے ان کا ادب احترام بھی رکھنا ہے، اور جب اس طرح کی مجلس ہو کہ جس میں مہمان کہتے ہوئے تھوڑا تکلف ہو رہا ہے مجھے، تو آج کی مجلس کے تو سرور بھائی میزبان ہیں گویا، تو انہیں ہمیں سننا ہے، آپ کو سب کو سننا ہے۔ دور مذاہب اور مکاتب اور نظریات کی ترویج و تبلیغ کا دور ہے، قرآن کی تفسیر اور حدیث کی مضبوطی کا دور ہے، جو دور امام ششم کا ہے، اور سیاسی اعتبار سے بنی عباس اور بنی امیہ کے تناؤ کا دور ہے۔ ایک خاندان کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور ایک خاندان کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور خاندانی حکومتوں کا تو ویسے ہی ہسٹری خراب ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ تو وہ ایک خاندان کی حکومت ختم ہو رہی ہے، ایک خاندان کی حکومت بننے جا رہی ہے، نہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور نہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو جب دونوں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے تو علیہ السلام نے دین بچایا ہے۔ دین جیسا تھا ایسا رکھنے کی ذمہ داری اسی کی ہے جس کے گھر میں دین آیا ہے، جس کے گھر میں قرآن اترا ہے، جس کا جد ہے جو دین کا لانے والا ہے۔ میرے مولا تشریف فرمائے، بہت دیر ہو گئی، مجھے معاف کیجیے گا، ایک منظر آپ کو اور پیش کروں اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے۔ امام تشریف فرمائے ہیں اور اپنی بات کو روشن کرنے کے لیے، اپنے شاگردوں پر واضح کرنے کے لیے کبھی فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ اپنے نظریے کو جو امام حکم دے رہے ہوتے ہیں
اسے روشن کرنے کے لیے کبھی فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی اور کبھی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شاگردوں میں سے ایک شاگرد اٹھ کر چلا گیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بڑا نام ہے، اور وہاں جا کر ان سے سوال کیا کہ میں گیا تھا وہاں پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، وہ فلاں نظریے کو واضح کر رہے تھے اور وضاحت اس کی دے رہے تھے، تو قرآن کی آیت پڑھی، مگر جب وہ حدیث سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ آپ جب فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے رسول اللہ سے سنا، مگر جب جعفر صادق بولتے ہیں تو یہ فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا، راویوں کے نام نہیں لیتے، ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا۔ تو انہیں تو بولنا چاہیے انہوں نے رسول اللہ سے کہاں سن لیا؟ جیسے آپ نے نہیں سنا تو آپ نے جن سے سنا آپ کہتے ہیں انہوں نے ان سے سنا، آپ کہتے ہیں انہوں نے ان سے سنا، مگر یہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ تو ابو حنیفہ فرمانے لگے، بولنے لگے خبردار آئندہ اعتراض نہ کرنا، جس سے تم سن کر آئے ہو اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے اللہ سے سنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔